اس شبہ کی بنا پر بھی اس کے دیوار کے سائے سے آپ بچتے تھے۔ اب ان سب سے کیا بات پتہ چلا کہ جن باتوں کے حلال و حرام ہونے میں شرع مطہر سے، شریعت سے کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، اور اس کی علت و حرمت میں شریعت کے دلائل آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں، کہ کہیں سے دلیل مل رہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال ہو جائے، اور کہیں سے دلیل ایسی ثابت ہوتی ہے جس سے اس کے حرام ہونے کو حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، تو چاہیے متقی جو شخص ہے اس سے بھی بچے۔ اسی وجہ سے فقہ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں علماء اہل سنت اختلاف رائے کرتے ہوں ان سے بچا جائے، یہ متقی کی دلیل ہے۔ اور متقی وہی ہوتا ہے، متقی ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو متقی ولی کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ محقق، عالم ہونا، فقیہ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن مرتبہ ولایت کو پانے کے لیے ولی وہی ہوتا ہے جو شبہ کی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ مزید آگے حدیث شبہات سے بچنے کے تعلق سے آئے گی۔ اب اس بحث سے کیا سمجھ میں آیا؟ سوچئے کہ جس کے حلت پر دلیل موجود نہ ہو اور حرام و حلال دونوں دلیلیں پائی جاتی ہوں تو اس سے بچنا تب متقی کے لیے ضروری ہے، اور جس کی حرمت پر دلیل قائم ہو پہلے سے اور بعد میں اس کی حلت و حرمت پر بحث شروع ہو جائے ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے، تو تحقیق کا باب اپنی جگہ ہے، بحث و مباحثہ اپنی جگہ ہے، دلائل شرعیہ قائم کرنا اور کسی محقق کا دلیلوں کے ذریعہ یہ ثابت کرنا کہ زمانے اور حالات کی وجہ سے یہ جائز ہے، ایک الگ بحث ہے، مگر کیا اس پر عمل ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بہرحال اگر تحقیق کی منزل میں جواز اور عدم جواز کی بحث آ جائے، مگر جو پیر کامل ہوگا اور جو ولی ہوگا وہ ان چیزوں سے بھی بچے گا، مثال کے طور پر چین والی گھڑی پہننا، چین کی گھڑی پہننے کے حلال و حرام ہونے پر علماء کے اقوال میں تعارض ہے کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ اسے حرام کہتے ہیں، بعد کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اسے حلال ہونا چاہیے۔ تو جو ولی ہوگا، پیر کامل ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ چین والی گھڑی نہ پہنے۔ یہ تو بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ جزئی مسئلے میں اختلاف ہو تو کسی کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا عمل اس پر ہوگا؟ جو مسند افتاء پہ بیٹھا ہو، جو پیر کامل ہو، پیر طریقت ہو، پیر طریقت کہتے کسے ہیں؟ پیر وہ ہوتا ہے جو خود جنت میں جائے اور اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے کر کے جائے۔ تو یہ سارے شرائط بھی ذہن میں رکھنے ضروری ہوں گے۔ اسی طرح مائک پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، آپ دیکھ لیجئے مائک پر نماز پڑھنے کا مسئلہ، کہ اصل تو یہی ہے، دلیل موجود ہے کہ اس کی مائک پر نماز نہیں ہوگی، مگر اب بحث ہو گئی کہ آواز اصلی ہے کہ آواز اصلی نہیں ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کو شبہ اور ڈاؤٹ کے نظر کر دینا، ظاہر سی بات ہے جب دلیلیں دونوں موجود ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں جائز نماز نہیں ہوگی، اور وہ بھی اپنی جگہ ایک عظیم فقیہ ہیں، محدث ہیں اور بہترین تحقیق رکھتے ہیں اور لوگوں کے مقتدا ہیں، اور وہ علماء جو کہتے ہیں جائز ہیں وہ بھی محقق ہیں، تحقیق کا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن نماز جیسی ان دونوں کی دلیلوں کے ٹکرانے سے کیا نماز جیسی عظیم عبادت کو ہم ڈاؤٹ اور شبہ کے حوالے کر دیں گے؟ اب یہ یہاں پر امتحان ہمارا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جس کے بارے میں شبہ اور ڈاؤٹ نہ ہو، لہذا بغیر مائک کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہی جو ہے قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور یقیناً قبولیت کے قریب ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل زیورات کا پہننا، ظاہر سی بات ہے اب تک دلیلیں قائم ہیں اس پر کہ عورت کے لیے مرد کے لیے 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہننا، وہ بھی 1 نگ کی جائز ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا اور سلف و صالحین کا اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اور عورتوں کے لیے سونا اور چاندی یہ دونوں پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دھات کا زیور پہننا عورتوں کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اس پر متقدمین اکابر فقہا کی دلیلیں اور حجتیں اب تک چلی آ رہی ہیں۔
ان کے اقوال سامنے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب اگر کوئی اس پر تحقیق جواز کا پیش کرے، دلیل جواز قائم کرے، تو ہونا کیا چاہیے؟ کیا آرٹیفیشل زیور پہننے کے نہ پہنے تو آدمی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، یا اس کی عزت برباد ہو جائے گی، یا اسے کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو زندگی کا نہ تو دار و مدار اس پر ہے، نہ عزت جانے کا اس پر ڈر ہے، نہ کسی بہت بڑے نقصان کا ہونے کا ڈر ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آرٹیفیشل کو جائز قرار دے دیا جائے؟ بغیر زیور پہنے ہوئے کیا انسان نہیں جی سکتا؟ کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مالدار ہیں مگر وہ بہت ہی سمپل اور سادے زیور پہنتے ہیں، ان کو پسند ہی نہیں ہے زیور پہننا۔ تو اس کی وجہ سے کہ حالات ایسے ہوں کہ ہم ان سب چیزوں کو جائز قرار دیں، یہ تقویٰ کے بہت دور ہے۔ اس لیے اور اسی طرح بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر ہم یہاں پر بتا دیں، جیسے تصویر کشی کا مسئلہ ہے، دلیل شرعی قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنوانے والوں کو دیا جائے گا۔ تو تصویر کی حرمت پر دلیل قائم ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ حرمت تصاویر پر دلیلیں حدیثیں مانن تواتر متواتر المعنی ہیں، تو یہاں حرمت پر دلیل قائم ہے۔ یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تصویر کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے وہ دستی ہو، عکسی ہو، کاغذ پر ہو، پتھر کی ہو، کسی بھی طریقے کی تصویر، مورتی بنائی گئی، تصویر بنائی گئی، سب مطلقاً حرام ہے۔ تو تصویر کی حرمت پر دلیل قائم ہے۔ اب یہ بحث کھڑی ہو گئی کہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعہ بنائی جانے والی تصویر، آیا یہ تصویر ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں ہے؟ اب علماء کے گروہ اس میں بڑھ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تصویر ہے ہی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا تصویر تو ہے مگر حالات اور زمانے کے تحت ضرورت ہے، اس لیے اس کو جواز کا حکم دیا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تحقیق کی بات ہے کہ لوگ اپنی اپنی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں، مگر متقی کسے کہتے ہیں؟ مرتبہ ولایت پر کون ہوگا؟ کسے ہم ولی سمجھیں گے؟ کون پیر کامل ہوگا؟ آپ نے حدیثیں یہاں پر سن لی، حضرت ابو دردہ کی، حضرت امام احمد بن حنبل نے جو اپنی مسند میں نقل فرمائے، وہ کہ متقی وہی شخص ہوگا جو اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، کہ اس ڈر سے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا حرج پیدا ہو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کہا تصویر نہیں ہے، اس لیے ضرورت کے لیے، دین کے کام کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں تصویر ہے مگر زمانہ ایسا ہے کہ ضرورت ہے تو دین کے کام کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب اس استعمال سے حرج کیا ہوا؟ ہم نے یا جس نے بھی دلیل تصویر کو جائز قرار دیا، جس نے بھی تحقیق کر کے اس پر بحث کی، اس نے دینی ضرورت کے لیے جائز کرنے کی بات کی، لیکن اس کی وجہ سے جب جائز قرار دیا تو گویا کہ وہ جائز ہو گیا۔ اب کہاں معاملہ خراب کہاں ہو رہا ہے کہ اس ایک جائز کو دینی ضرورت کے لیے جسے آپ نے جائز قرار دیا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک شریعت کے خلاف عمل شروع ہو گیا کہ لوگوں نے پارکوں میں بے خوف ہو کر تصویریں بنانی شروع کر دیں، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں تصویریں کھنچوائیں، طواف چھوڑ کر لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج دیکھیں کہ بورڈ پر، سمندر میں، بیچ کے کنارے، تو ظاہر سی بات ہے عوام کا عمل اپنی جگہ، مگر وہ لوگ جو خواص ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہنے دیکھیے جائز اور ناجائز ہونے کی بحث اپنی جگہ ہے، بحث یہاں پر یہ ہے کہ متقی و پرہیزگار پیر کامل کے جو شرائط ہیں یہ کیا ہیں، اس پر دیکھیں۔ تو بندہ اس وقت تک تقویٰ کی منزل نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دے جس کے بارے میں اس کے دل میں شک ہو، یا ایسے کام کو وہ نہ چھوڑ دے جو اگرچہ جائز ہو مگر اس کے کرنے کی وجہ سے کوئی اس سے بڑا نقصان پیدا ہو یا تہمت میں مبتلا ہو جائے۔ مثال دیکھیے، کسی پر بدگمانی حرام ہے، لیکن ایسی جگہ جانا اور ایسے کام کرنا جس سے لوگ بدگمان ہوں تو یہ کام کرنا بھی منع ہے۔ نہ تو بدگمانی جائز ہے، نہ کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک شراب کی دکان ہے، وہاں کھڑا ہونا کوئی حرج نہیں اگر آپ کسی ضرورت کے لیے کھڑے ہیں جو جائز ہے، مگر وہاں کھڑے ہو کر کھڑا ہونا یہ لوگوں کو بدگمان کرتا ہے کہ یہ آدمی اس دکان پہ کیوں کھڑا ہے۔ تو گویا کی بدگمان کرنے والی جگہ پر کھڑا ہونا یہ لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے۔ تو تقویٰ پر یہ بحث تھی کہ سرکار فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی منزل نہیں حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں وہ چیز، یعنی جس کے بارے میں جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں شک ہو، اسے بھی وہ نہ چھوڑ دے۔ چلیے اب یہ یہاں پر حدیث مکمل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول۔ اب آگے، وقال مجاہد،
حضرت مجاہد نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اے محبوب تمہارے لیے دین وہی دین مشروع ہوا ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی اور دوسرے انبیاء کو۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، امام بخاری اس آیت کو پیش کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو حضرت نوح کو جو دین دیا گیا وہی دین ہمارے نبی کے لیے بھی مشروع ہوا ہے، اور دین میں عمل داخل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام حلال و حرام کا حکم دیتے تھے، اعمال کا حکم دیتے تھے، اور عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لہذا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوگی۔ ہمارا جواب یہی ہے کہ کمی اور زیادتی ایمان کامل میں ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اب دوسری آیت اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے قال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، حضرت مجاہد نے قرآن مقدس کی آیت، ترجمہ غور سے سن لیں، اور حضرت مجاہد نے شرع لکم من قرآن مقدس کی آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا کی تفسیر میں کہا، کیا تفسیر میں کہا؟ اوصیناک یا محمد وایاہ دینا واحدا، اے محمد ہم نے اور اس کو یعنی نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ اے محمد ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تو قرآن مقدس سورہ شعراء کی آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی دین کی وصیت کی گئی، تمہارے لیے وہی دین مشروع ہوا جس کی وصیت نوح کو کی گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں اوصیناک یا محمد وایاہ دینا واحدا، ہم نے وصیت کی تمہیں اے محمد اور نوح کو بھی ایک ہی دین کی۔ یہ تو یا اس سے کیا سمجھ میں آئی اس تفسیر سے قرآن پاک کے کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا دین ایک ہی دین ہے۔ ہو گیا۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور تفسیر شرعتا و منہاجا، سورہ مائدہ کی آیت کا یہ آیت سے ہے، یہ ایک آیت ہے شرعتا و منہاجا۔ تو شرعتا و منہاجا کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں سبیلا و سنتا، راستہ، سبیلن کی تفسیر، یہ سبیلن کس کی تفسیر ہے؟ شرعتن کی، منہاجن کی کس کی تفسیر ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے شرعہ ہے پھر منہاج ہے، مگر تفسیر یوں کی گئی شرعتن اے سنتن اور منہاجن اے سبیلن۔ تو منہاج سے مراد ہوا راستہ، شرعہ سے مراد ہوا سنت، واضح راستہ، اور سنت یعنی کہ طریقہ، یعنی کہ طریقہ۔ تو اب دیکھیے پہلی تفسیر جو امام مجاہد نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح کی ہے، اس تفسیر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے۔ اور دوسری تفسیر جو شرعتا و منہاجا کی حضرت ابن عباس نے کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک نہیں ہے، کیونکہ شرعتا و منہاجا سبیل، راستہ، تو راستہ الگ الگ ہے، دو ہے نا، سبیلا و سنتا، شرعتا و منہاجا، سنت اور سبیل۔ تو یہ اس دوسری تفسیر سے ابن عباس کے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کا دین ایک نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے معارض ہو گئے، ٹکرا گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو حضرت مجاہد کی تفسیر ہے کہ آپ کو اور سارے انبیاء کو ایک ہی دین کی وصیت کی گئی، یہ اصول کے اعتبار سے ہے، بنیاد کے اعتبار سے ہے، کیونکہ سب کا دین ایک ہی دین ہے، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ تو سب کا دین دین اسلام ہے، جیسا کہ وہ روایت جو ختم نبوت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک خوبصورت مکان ہو جس میں خوبصورت اینٹیں چنی گئی ہوں، ایک ایک اینٹ رکھنے والا رکھتا گیا، آخر میں ایک اینٹ باقی رہ گئی اور میں وہی ہوں، یعنی مجھے اس کو رکھ کر کے دیوار مکان مکمل کر دیا گیا۔ یعنی کہ انبیاء کرام آتے رہے، شریعتیں لاتے رہے، احکامات لاتے رہے، اور میں نے آ کر کے اس دین کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔
اور وہ دین کون ہے؟ دین اسلام.